بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلقہ مسائل بیان کر رہا تھا۔ خاص طور پر عورتوں کے چند دو تین مسائل عرض کرنے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یعنی اس گود کا اس کا بچہ ہے اور بچے کو دودھ فیڈ کراتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ روزہ اگر رکھتی ہے تو بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اور یا اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر وہ دودھ نہیں پلاتی تو بچے کے بیمار ہونے کا یا بچے کے کمزور ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ عورت روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ یعنی روزے پھر بعد میں جب بچے کا دودھ چھڑائے گی تو اس کے بعد پھر روزوں کی قضا کر، فدیہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ اس میں بھی اجازت دی گئی ہے۔ ہاں اگر وہ اگر مالدار ہے اور وہ بچے کے دودھ کا دیگر کوئی انتظام کر سکتی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھے، اور بچے کو جیسے آج کل ڈبے کے دودھ ہیں یا دوسرے جو دودھ آتے ہیں وہ اگر بچہ پی سکتا ہے، اگر بچے کو وہ موافق آ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دودھ وغیرہ کا انتظام کر دے۔ اور اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ دوسرا کوئی دودھ بھی نہیں قبول کرتا، نہیں پیتا، یا اگر پیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر یہ عورت دودھ پلاتی ہے تو خود بیمار ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اور اگر کوئی عورت اگر بچے کی ولادت ہونے والی ہے، حاملہ عورت ہے، اگر کسی عورت کے پیٹ میں حمل ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر اس کو اندیشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی، یا میری یا میرے بچے کی صحت یا اس کی زندگی کی بہت زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی، تو اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ ایسی عورت کہ جو حاملہ ہو، جس کو بچے کی ولادت ہونے والی ہو، تو اس صورت میں بھی وہ روزے کی قضا کر سکتی ہے، اس میں بھی اس کو اجازت ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کی صورت میں بھی، اور اگر حمل ہے تو حمل کی صورت میں بھی، ان دونوں صورتوں میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں صرف اپنے خیال کی بات نہ ہو، بلکہ جو گائنالوجسٹ، جو گائنی ڈاکٹر ہیں، ان سے مشورہ کر کے، اور وہ اسپیشل ڈاکٹر ہوں جو دینی ذہن بھی رکھتی ہوں، ان سے مشورہ کیا جائے، اور اگر وہ ڈائگنوز کریں، وہ یہ ڈیسائیڈ کریں، وہ اگر طے کریں کہ جی تمہارے لیے بچے کو دودھ پلانا یا جو حاملہ عورت ہے اس کا روزہ رکھنا بچے کے لیے، حمل کے لیے خطرناک ہے یا تمہاری اپنی صحت کے لیے خطرناک ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے کی قضا کر لے، یعنی بعد میں رکھ لے اور اس وقت روزہ چھوڑ دے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہے اس سے وہ فائدہ ضرور اٹھا سکتی ہیں، لیکن اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ روزوں کی جو برکات ہے رمضان المبارک کے روزوں کی، وہ رمضان کے علاوہ نہیں۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی روزہ رکھے گا، اس کی جو رحمتیں، برکتیں، جو اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں، وہ غیر رمضان میں پوری زندگی بھی روزے رکھ لیں تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ سہولت ضرور سے ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت ضرور سے دی ہے، لیکن اس سہولت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جی نارمل سا کوئی معاملہ ہو تو پھر جی ہمیں تو شریعت نے اجازت دی ہے اور ایسے ہی چھوڑ دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ سرخری ہو جائے،
لیکن جو اس کو رمضان المبارک کے روزوں کی برکتیں حاصل ہونی ہیں اس سے محروم ہے۔ تو بہرحال جو یہ چیز انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں شوق کی ہیں۔ جس کو شوق ہوگا تو وہ تھوڑی بہت تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر شوق نہ ہو تو پھر ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا شوق عطا فرمائے، اپنے احکامات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔